بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس تو صرف پانی ہے۔ پھر آپ نے دوسری محترمہ کے پاس پیغام بھیجا تو اس نے بھی اسی طرح کہا، اور تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کی مہمان نوازی کرے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ابو طلحہ نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ اسے اپنے گھر لے گئے اور اپنی اہلیہ سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، صرف میرے بچوں کے لیے کھانا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کسی چیز کے ذریعے انہیں دلاسا دے کر سلا دو۔ جب ہمارا مہمان داخل ہو تو اسے ظاہر کرنا کہ ہم کھا رہے ہیں۔ جب وہ کھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ وہ بیٹھ گئے، مہمان نے کھانا کھا لیا اور ان دونوں میاں بیوی نے بھوکے رہ کر رات بسر کی۔ جب صبح کے وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فلاں مرد اور فلاں عورت کے ایثار پر تعجب فرمایا، یا اللہ ان دونوں پر ہنس پڑا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ نے ابو طلحہ کا نام نہیں لیا، اور اس روایت کے آخر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ اپنی جانوں پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 6261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ یہ کون ہے؟ میں عرض کرتا، فلاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ اللہ کا بندہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، یہ کون ہے؟ میں عرض کرتا، فلاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ اللہ کا بندہ برا ہے۔ حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندہ خالد بن ولید اچھا ہے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 6262۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انصار نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہر نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، ہم نے بھی آپ کی اتباع کی ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے متبعین کو ہم میں شریک فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 6263۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم قبائل عرب میں سے کوئی ایسا قبیلہ نہیں جانتے جس کے شہداء کی تعداد انصار سے زیادہ ہو۔ روز قیامت سب سے زیادہ معزز قبیلہ انصار کا قبیلہ ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غزوہ احد میں ان کے 70 آدمی شہید ہوئے، بئر معونہ کے واقعے میں 70 شہید ہوئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں یمامہ کی لڑائی میں 70 شہید ہوئے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 6264۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا وظیفہ 5 ہزار تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ان کو ان کے بعد والوں پر فضیلت دوں گا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 6265۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن سے اویس نامی شخص تمہارے پاس آئے گا، وہ یمن میں صرف اپنی والدہ کو چھوڑ آئے گا، اسے برس تھا، اس نے اللہ سے دعا کی تو اس نے دینار یا درہم کے برابر جگہ کے علاوہ اس مرض کو ختم کر دیا۔ جو شخص اس سے ملاقات کرے تو وہ تمہارے لیے اس سے دعائے مغفرت کی درخواست کرے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تابعین میں سے سب سے بہتر شخص اویس ہے، اس کی والدہ ہے، اسے برس کا مرض تھا، تم اس سے درخواست کرنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 6266۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن والے تمہارے پاس آئے ہیں، وہ رقیق القلب اور نرم دل ہیں، ایمان یمن والوں کا ہے اور حکمت بھی یمن والوں کی ہے، فخر و غرور اونٹ والوں میں ہوتا ہے،
جبکہ سکینت و وقار بکری والوں میں ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6267۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر کا سرچشمہ مشرق میں ہے، فخر و غرور گھوڑے والوں، اونٹ والوں اور جاگیرداروں میں ہوتا ہے جو اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خیموں میں رہتے ہیں، اور سکینت بکری والوں میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6268۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرف یعنی مشرق کی طرف سے فتنے نمودار ہوں گے۔ جفا اور سخت دلی جنگل میں رہنے والے خیمہ نشینوں، ربیہ اور مضر سے تعلق رکھنے والوں میں ہوگی، جو اونٹوں اور بیلوں کی دموں کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6269۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کی سختی اور جفا مشرق والوں میں ہے اور ایمان اہل حجاز میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6270۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے نجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6271۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے اللہ ان کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ فرما اور ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6272۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6273۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضر موت کی طرف سے یا حضر موت سے آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شام کی راہ اختیار کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6274۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، بہترین لوگ وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، زمین والوں میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہوں گے جن کے زیادہ تر لوگ ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت شام کی طرف ہجرت کریں گے، اور زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے، ان کی اراضی انہیں پھینک دیں گی، اللہ انہیں ناپسند فرمائے گا، آگ انہیں بندروں اور خنزیروں کے ساتھ اکٹھا کرے گی، وہ ان کے ساتھ رات بسر کرے گی، اور جب وہ کیلولہ کریں گے تو وہ ان کے ساتھ کیلولہ کرے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6275۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب امر یعنی امر اسلام یا امر قتال اس طرح ہوگا کہ تم لشکروں کا مجموعہ ہوگے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک لشکر یمن میں اور ایک لشکر عراق میں۔ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر میں یہ صورتحال پالوں تو آپ میرے لیے کسی لشکر کا انتخاب فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شام کے لشکر کو لازم پکڑنا، کیونکہ وہ اللہ کی سرزمین میں ایک پسندیدہ خطہ ہے اور وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو اس کی طرف لائے گا۔ ہاں اگر تم وہاں نہ جاؤ تو پھر تم یمن کا رخ کرنا اور اپنے حوضوں سے سیراب ہونا، کیونکہ اللہ عز و جل نے شام اور اہل شام کی محافظت کی مجھے ضمانت دی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6276۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک آدمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
सरजमीन शाम फतह होगी। अगर तुम्हें वहां किसी जगह को पसंद करने का इख्तियार दिया जाए तो फिर दमिश्क नामी जगह को पसंद करना, क्योंकि वो हर्ब व क़िताल से मुसलमानों की जाए पनाह है और उसका बड़ा शहर है। वहाँ एक जगह है जिसे अलगूता कहा जाता है। मिशकातुल मसाबीह, हदीस नंबर 6278। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग व जदल के दिन मुसलमानों का गुरूह दिमिश्क नामी शहर की जानिब अलगूता के मकाम पर होगा। ये शाम का सबसे बेहतरीन शहर है। मिशकातुल मसाबीह, हदीस नंबर 6281। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ज़माना पिछली उम्मतों के मुकाबले में ऐसा है जैसे नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक का वक्त है, और तुम्हारी मिसाल और यहूद व नसारा की मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने कुछ मजदूर काम पर रखे और उसने कहा, आधे दिन तक एक एक किरात के बदले मेरा काम कौन करेगा। एक एक किरात के बदले में यहूद ने निस्फ दिन तक काम किया। फिर उसने कहा, कौन है जो एक एक किरात पर मेरे लिए निस्फ दिन से नमाज असर तक काम करेगा। नसारा ने निस्फ दिन से लेकर नमाज असर तक एक एक किरात पर काम किया। फिर उसने कहा, नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक दो दो किरात पर मेरे लिए कौन काम करेगा। सुन लो, वो तुम हो जो नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक काम करोगे। सुन लो, हमारे लिए दुगना अजर है। इस पर यहूद व नसारा नाराज हो गए तो उन्होंने कहा, हम काम ज्यादा करें और अजर व मजदूरी कम पाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हारे हक में कोई कमी की है। उन्होंने अर्ज किया, नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा फजल व मेहरबानी है, मैं इसे जिसे चाहूंगा अता करूंगा। मिशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 6283। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो मेरे बाद होंगे। उनमें से हर एक ये ख्वाहिश रखेगा कि काश मेरे अहलो अयाल और मेरे सारे माल के बदले में वो मुझे देख ले। मिशकातुल मसाबीह, हदीस नंबर 6284। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में से एक जमात अल्लाह के दीन पर कायम रहेगी। उन्हें बेयारो मददगार छोड़ने वाला उन्हें नुकसान न पहुंचा सकेगा, न उनकी मुखालिफत करने वाला, हत्ता कि अल्लाह का अमर मौत का वक्त आ जाएगा और वो इसी हालत पर होंगे। मिशकातुल मसाबीह, हदीस नंबर 6285। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की तरह है, मालूम नहीं इसके अव्वल में खैर है या इसके आखिर में खैर है। मिशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 6286। हजरत इब्ने मुहैरीज़ रहमहुल्लाह बयान करते हैं, मैंने सहाबा में से एक आदमी अबू जुमा रदियल्लाहु अन्हु से कहा, हमें एक ऐसी हदीस बयान करें जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छी सी हदीस सुनाता हूँ। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाया। अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु भी हमारे साथ थे। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या हम में से भी कोई बेहतर है? हमने इस्लाम कबूल किया और आपके साथ मिलकर जिहाद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो लोग जो तुम्हारे बाद आएंगे और वो मुझ पर ईमान लाएंगे हालांकि उन्होंने मुझे देखा नहीं। मिशकातुल मसाबीह, हदीस नंबर 6291। हजरत मुआविया बिन कुर्रा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम खराब हो जाएं तो फिर तुम में वहां रहने या उस तरफ जाने में कोई बेहतरी नहीं होगी। मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा गालिब रहेगा। उन्हें बेयारो मददगार छोड़ देने वाला उनका कोई नुकसान नहीं करेगा हत्ता कि क़यामत कायम हो जाए। मिशकातुल मसाबीह, हदीस नंबर 6292। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मेरी उम्मत से भूल चूक और ऐसे उमूर यानी गुनाहों से जिन पर उन्हें मजबूर किया जाए दरगुजर फरमाया है। मिशकातुल मसाबीह, हदीस नंबर 6293। हजरत बहस बिन हकीम रहमहुल्लाह अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के फरमान कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो, के बारे में फरमाते हुए सुना, तुम 70 उम्मतों का तमित्ता हो, तुम अल्लाह ताला के यहाँ इन सबसे बेहतर और मोअज़्ज़िज़ हो। मिशकातुल मसाबीह, हदीस नंबर 6294। मिशकातुल मसाबीह किताब मुकम्मल हुई।